الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج پر موجود قائدین اور زعمائے قوم، بزرگان ملت، تو میرے سرائی کی وسیب دے میٹھے براؤ، سارے مارکے کو ست بسم اللہ۔ میرے محترم دوستو، 2 سال پہلے ہم نے مظفر گڑھ میں ملین مارچ کیا تھا، اس میں بھی آپ کی شرکت تاریخی اور مثالی تھی۔ آج ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر آپ کی اس فقید المثال کانفرنس میں آپ کی شرکت پر اور آپ کے جذبات پر اور آپ کے جوش و ولولے پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہاں سب تقریریں موجودہ نااہل حکمرانوں کی ناکام کارکردگی کے حوالے سے ہوئی، اور یہ آواز آج نہیں اٹھی ہے۔ 25 جولائی 2018 پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، اور سب ہمارے قائدین اس بات پر گواہ ہیں کہ میں نے 26 جولائی کو ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مہربانی کی، اسلام آباد میں جمع ہوئے، اور ہم نے 48 گھنٹے کے اندر دنیا کو موقف دیا کہ یہ الیکشن ناجائز ہے، دھاندلی ہے، اور کسی قیمت پر بھی ہمیں دھاندلی کی پیداوار حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہماری آواز گلی گلی اور کوچے کوچے پہنچ چکی ہے۔ پہلے وہ ناجائز تھے، لیکن ناجائز ہونا ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اور اب وہ نالائق بھی ہیں۔ وہ نااہل بھی ثابت ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ریاست کی بقا کا دار و مدار متمدن دنیا میں اس کی مستحکم معیشت پر ہوا کرتی ہے۔ جس ملک کی اور جس ریاست کی معیشت گر جاتی ہے، پھر وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔
آج بھی رشین فیڈریشن ایک سپر طاقت ہے، لیکن جب اس کی معیشت گر گئی تو پھر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا۔ آج تم نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے۔ آج ہمارا حکمران جہاں جاتا ہے بھکاری کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور یقین جانیے جب میرا حکمران جس انداز کے ساتھ، میرا ناجائز حکمران جس انداز کے ساتھ دنیا کے حکمرانوں سے کھڑا ہوتا ہے اسے شرم نہیں آتی، لیکن ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکالا ہے۔ آج پاکستان سالانہ ترقیاتی تخمینے کے حوالے سے 0 سے نیچے چلا گیا ہے۔ آج ہندوستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 7 اور 8% سے زیادہ ہے۔ آج چین کے سالانہ ترقی کا تخمینہ 9% سے زیادہ ہے۔ آج بنگلہ دیش کی ترقی کا سالانہ تخمینہ 6% سے زیادہ ہے، 7% تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پچھلی حکومت نے ہمارے ملک کے سالانہ مجموعی قومی پیداوار کی شرح 5.5 پر چھوڑی تھی اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا ہدف مقرر کیا تھا، کم بختو کم از کم آپ بتاتے کہ ہم نواز شریف سے اچھی حکومت کر رہے ہیں۔ تم نے اس کو بدنام کیا، تم نے اس پر الزامات لگائے، تم نے ان کو مالیاتی لحاظ سے کرپٹ کہا۔ تمہیں اپنے اس سے اچھی کارکردگی دکھانی تھی۔ جہاں وہ ملک کو 5.5% پہ چھوڑ گیا، وہاں تم اس کو 0 پہ لے آئے۔ لعنت ہو تمہاری اس صلاحیت پر اور اس قابلیت پر۔ میرے محترم دوستو، میں آج آپ کے سامنے یہ مقدمہ لے کر کھڑا ہوں کہ میرے غریب بھائیوں، پاکستانیوں، میری جنگ یہ ہے کہ اگر حکومت ہوگی تو آپ کے ووٹ کی بنیاد پر ہوگی، لیکن اگر آپ کا ووٹ چوری کر کے اپنی مرضی کے نتائج مرتب کر کے ملک پر اس طرح کے جابر اور ناجائز حکمران مسلط کیے جائیں گے تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے اور ایسے حکمرانوں کو چیلنج کریں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد تحریک سیاست کو گو نیازی، مکیات راشو نیازی۔ یہاں پر آج کسان رو رہا ہے، آج ڈاکٹر رو رہا ہے، آج وکیل احتجاج پر ہے، آج اسکول کا استاد وہ احتجاج پر، اور جہاں 1 کروڑ نوکریوں کی امید دلائی تھی نوجوان کو، وہاں 30 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا اور نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن ذرا تھوڑا جہا شکوہ تواڈے کو لیے، گلا اپنے کو تھیندے۔ جب سے پاکستان بنا ہے 74 سال ہو گئے، پاکستان کے کل ملازمین
بڑے سے لے کر چھوٹے تک ابھی 1 کروڑ تک نہیں پہنچے. آپ کو 1 سال میں اس نے کہا 1 کروڑ نوکری دوں گا. تم نے اعتبار کیسے کیا اس کے اوپر؟ تیرا شان نیازی 1 ٹکے کے 2 نیازی 1 ٹکے کے 100 نیازی. آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے. تم ملک کا نظام نیب کے ذریعے چلا رہے ہو. وہ چور ہے، وہ چور ہے، اس کے خلاف کیس کرو، اس کے خلاف کیس کرو. نیب کا جو فلسفہ ہے وہ ایک آمر کا دیا ہوا فلسفہ ہے. نیب جب فعال ہوتا ہے سمجھو کہ وہ آمریت کی علامت ہے، اور اس ملک پر آج بھی آمرانہ حکومت ہے. نیب کے جبر سے آج پیسے کی گردش رک گئی ہے. پیسہ بڑھوتری نہیں کر رہا. ملک کی معیشت جمود کا شکار ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب انڈیا میں بی جے پی کی حکومت تھی اور واجپئی وہاں کا وزیر اعظم تھا، تو وہ بس میں لاہور آیا اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا. لیکن آج بھی وہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے. مودی وہاں کا حکمران ہے. مودی کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کی معیشت مضبوط تھی اور وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا. آج وہ آپ کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور آپ کے وجود کا دشمن ہو گیا ہے. اور عمران خان، تمہیں اس ایجنڈے کے تحت لایا گیا تھا کہ تم نے کشمیر کو بیچنا ہے، تو تم نے کشمیر کو بیچ دیا ہے. آج وہاں کشمیریوں کا خون ہو رہا ہے. پاکستان سے کوئی آواز ان کے لیے نہیں اٹھ رہی. ہم نے 70 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، لیکن آج ہم نے کشمیریوں کو تنہ تنہا چھوڑا ہے. عمران خان، یہ آپ کو دیا گیا ایجنڈا تھا. جب پاکستان میں پیسہ آیا اور 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ابتدائی مرحلے میں چائنا نے پاکستان میں کی، اور سی پیک کا عظیم منصوبہ پاکستان میں آیا جس کے ساتھ بجلی کی پیداوار وابستہ تھی، جس کے ساتھ صنعتی علاقے وابستہ تھے، پاکستان کی پیداواری صلاحیت وابستہ تھی. تمہیں ایجنڈا دیا گیا کہ سی پیک کو ناکام بنانا ہے. آج تم نے پاکستان کی ترقی کے سفر کو جس طرح تباہ و برباد کیا ہے، آج چین ہم سے ناراض ہے. یہ ہے تمہاری خارجہ پالیسی. انڈیا آپ کا پہلے سے دشمن، چائنا جیسے دوست جس کی دوستی کو ہم کہا کرتے تھے ہمالیہ سے بلند ہے، بحر الکاہل سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے. 70 سال کی یہ دوستی جب اقتصادی مرحلے میں داخل ہو گئی تو آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور ہمیں اپنے دوستوں سے محروم کیا ہے. آج افغانستان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کر سکے. ایران ہندوستان کی ترازو میں بیٹھا ہوا ہے. ہندوستان آپ کا دشمن. پورا ایشیا معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی ملک تجارت کرنے کو تیار نہیں ہے. جب ہماری تجارت ہی رک جائے گی، ہماری پیداوار ہی رک جائے گی، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کا وجود
اس پاکستان کے لیے ناسور ہے یا نہیں ہے؟ ہم آپ کو پاکستان کے لیے ناسور سمجھتے ہیں، اور آپ کی حکومت جب ایک دن مزید اضافہ کرتی ہے تو پاکستان تباہی کی طرف مزید سفر کر رہا ہوتا ہے۔ میں ملک کے تمام اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان کے لیے آپ کے ارادے مشرقی پاکستان جیسے نہیں، تو پھر ایسے ناجائز حکمرانوں کی پشتیبانی کرنا یہ کسی قیمت میں بھی پاکستان کی ساتھ وفاداری سے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ بڑے واضح فیصلوں کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے اب اس ملک کو بچانا ہے۔ ہمارے جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں اپنی ماضی کا تذکرہ کیا، ماضی کا تذکرہ اپنی جگہ پر، لیکن جس حالت تک عمران خان پاکستان کو پہنچا چکا ہے، جناب میاں شہباز شریف صاحب آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود دوبارہ سے کیسے اس ملک کو اٹھاؤ گے؟ یہ آپ کے لیے بھی چیلنج ہے، ہم سب کے لیے بھی چیلنج ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اس بڑے چیلنج کو قبول کرنا ہے، ہم نے اس بڑے چیلنج کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم پوری دنیا کے نہیں رہے، یہاں پر انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کمیشن میں قرارداد پیش کی ہے اور وہاں پر ہمیں 57 ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ ہم بھی حیران تھے، 57 ممالک کی حمایت؟ 1994 میں تو ہمیں ایک ملک کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، تو آج یکدم سے یہاں 57 ممالک کی حمایت کیسے حاصل ہو گئی؟ لیکن پتہ چلا کہ اس ادارے کے کل ارکان ہی 47 ممالک ہیں، 57 تو ہے ہی نہیں۔ کل ممالک 47 ہیں اور تم 57 ممالک کی بات کر کے جھوٹ بول رہے تھے، اور ان 47 ممالک کے فورم پر قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 ممالک کے دستخط کی ضرورت تھی۔ جب پتہ چلا تو ہمارے پاس 16 ممالک کے دستخط بھی نہیں مہیا ہو سکے اور ہم قرارداد پیش نہیں کر سکے۔ اور پھر ہمارے بھائی نے کہا ہم نے تو پیش ہی نہیں کی۔ بابا کیسے پیش کرتے؟ تمہارے پاس ووٹ ہی نہیں تھا، تم نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا۔ میرے دوستو، آج ہمارا ناجائز وزیر اعظم، شوق ہر وزیر اعظم کو ہوتا ہے کہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا کر خطاب کروں، لیکن عمران خان نہیں گیا۔ میں اس کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جہاں دنیا میں اور پھر جب کہا گیا کہ امریکہ اس کا کیا مطلب؟ سب کچھ دے چکے ہو، پاکستان اس وقت امریکہ کی کالونی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو ایبسولوٹلی ناٹ۔
کس ملک کے لیے تم راستہ دینا چاہتے ہو ان کی فضائی قوت کو افغانستان پر بمباری کرنے کے لیے؟ کتنی نامعقول بات ہے کہ ایک طرف افغانستان میں تبدیلی آئی ہے تو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں 20 سال وہاں جہاد لڑا گیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ بیٹھا ان کے ساتھ قطر میں اور بیٹھ کر 2-3 سال مذاکرات ہوئے اور بالآخر ایک معاہدے پہ پہنچے۔ معاہدے پہ پہنچنے کے بعد کیا اب بھی طالبان کو، افغان طالبان کو دہشت گرد کرنے کا کوئی جواز ہے؟ پھر اس کے بعد بھی افغانستان میں ان پر حملے کرنے کا کوئی جواز ہے؟ اس کے بعد بھی ان کو بلیک لسٹ قرار دینے کا کوئی جواز ہے؟ اس کے بعد بھی ان کے سروں کی قیمت لگانا اس کا کوئی جواز ہے؟ اور ہمارے لوگ ان کو راستے دے رہے ہیں کہ بالکل آئیے، آپ کا حق ہے، آپ جس ملک کو بمباری کریں، جب چاہے کریں، معاہدے سے پہلے کریں، معاہدے کے بعد کریں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے؟ یہ تو جیسے ایک عالمی قوت ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہو، دنیا کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ چونکہ اس وقت افغانستان میں ایک شکست خوردہ قوت کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا آج کے بعد امریکہ کو سپر طاقت کہنے کا کوئی جواز موجود نہیں رہا۔ خارجہ پالیسی ہوگی، خارجہ پالیسی تب ہوگی جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو پھر خودداری کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے ہوں گے، غلامی کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلق یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے قطن شاید نشان نہیں۔ فضل الرحمن نعرہ تکبیر۔ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بند کر دیا انہوں نے کیا؟ بس کر دیں میرا خیال ہے بس کو ہم لوگوں تک آواز بھی نہیں پہنچی۔ لائٹ موجود ہے، سب چیز موجود ہے۔
कर देंगे, बस कर देंगे। तार जल गई है, पीछे ठीक करना। हाँ पीछे तार जल गई है सप्लाई की। अच्छा। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, पीडीएम, कायदे पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान, नारे तकबीर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, चले तो पहले जा रहा है, चल टीवी तो टीवी हो गया। इसकी ठक ठक हो रही है। ये टीवी हो गया, मतलब ये टीवी हो गया। हाँ बस ठीक। तो मेरे दोस्तों, आप जरा खामोश रहें। आप लाइव जा रहे हैं, आप बोले। आप खामोश रहें, मेरी आवाज पहुंच जाएगी आपको। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे ख्याल में हमारी आवाज इतनी भारी थी कि उनकी बिजली की तारें भी कट गई हैं। ललकार है, ललकार है। इंशाअल्लाह इसी तरह हम उनका पत्ता काटेंगे और फिर कोई उनको याद करने वाला भी नहीं होगा। पनामा लीक्स में तो बहुत से नाम थे। अगर ये जुर्म था तो फिर सिर्फ नवाज शरीफ का हिसाब क्यों लिया गया, उनका हिसाब क्यों नहीं लिया गया? और सिर्फ अकामा में आपने उनको सजा दी सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए। यहाँ की कुछ इदारे इस किस्म की चीज़ों को नाजायज़ तौर पर हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब एक पंडोरा बक्स आ गया है। पंडोरा बक्स भी इन्हीं के नाम है, लेकिन उनके लिए क्यों खामोश है सारी चीज़ें? मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह के एहतसाब नहीं चलेंगे और हमने तो ये अज़्म कर रखा है कि इन हुक्मरानों को हम किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा नेब हो, नेब के अलावा कोई और बला हो, जो बला हो तुम आजमा लो, इंशाअल्लाह हम मैदान में तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम अवाम की अदालत में तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम पब्लिक के अंदर आपका मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन भी जनरल इलेक्शन। ये बल्दियाती कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को उसमें मसरूफ करने के लिए, ताकि आपकी तहरीक रुक जाए, आपकी तहरीक आगे न बढ़े। इंशाअल्लाह इस पर भी पीडीएम अपना मौक़िफ़ मुतय्यन करेगी और एक इंशाअल्लाह बावकार और मजबूत मौक़िफ़ आगे देगी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये तहरीक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह आप अपने शहरों में जाएंगे, आप अपने शहरों में इस आवाज़ को पहुंचाएंगे।
آپ ہر چوک پر یہ آواز پہنچائیں گے, آپ ہر گاؤں میں یہ آواز پہنچائیں گے, آپ ہر محلے میں یہ آواز پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ اب یہ شکست کھا چکے ہیں, یہ شکست کھا چکے ہیں. ان کے دال اب آپس میں جوتی میں بٹ رہے ہیں, ان کا بھی مجھے پورا پتہ ہے انشاءاللہ. پی ڈی ایم کی تحریک آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ العزیز قوم کے شانہ بشانہ رہیں گے. جس طرح اس حکمران نے آپ کو اپاہج بنایا ہے, آپ کو بے بس کر دیا ہے, ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قوم بے بس نہیں ہے. انشاءاللہ پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتیں قیادت سے لے کر کارکن تک عام آدمی کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑی ہے, اور ہر محاذ پر انشاءاللہ یہ جنگ اب جاری رہے گی, جنگ جاری رہے گی, جنگ جاری رہے گی, اور حکمرانوں کے خاتمے تک انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.